اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مہینہ رمضان، رمضان کا، الذی وہ ہے جو انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، قرآن ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور فرقان کی یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی، فامن تو جو کوئی، شاہدہ حاضر ہو، موجود ہو، منکم تم میں سے، شہرہ اس مہینے میں، فلیصوم پس وہ ضرور روزہ رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریض بیمار، او یا علی سفرن یا سفر پر، وعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام دنوں سے، اخرى دوسرے، یرید چاہتا ہے، اللہ تعالی، بکم ساتھ تمہارے، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یرید چاہتا، بکم ساتھ تمہارے، العسر تنگی، ولی تکملوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، کبروا اور تاکہ تم بڑھائی بیان کرو، اللہ کی، علی اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا اور جب، سألَکَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت دعا کا، الداعی دعا کرنے والے کی، اذا جب، دعانی وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، فلیستجیبوا پس ضرور وہ حکم مانے میرا، لی میرا، ولیؤمنوا اور ضرور وہ ایمان لائے، بی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پائیں۔ احل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ رات میں، الصیام روزے کی، الرفث رغبت کرنا، الی طرف، نسائکم اپنی عورتوں کے، ہن وہ، لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس ہو، لہن ان کے لیے، علم جان لیا، اللہ نے، انکم بے شک تم، تم تھے، تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتاب تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، انکم تم سے، فلان پس اب، بشرورہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو، کتبہ لکھا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتی یہاں تک کہ، یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، البیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر، اتیمو تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی لیلی رات تک، ولا اور نہ، تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المسجد مسجدوں میں، تلکا یہ، حدود اللہ کی حدود ہیں، فلا نہ تو، تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین
واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 پڑھنی تھی، لیکن میں نے آج سورہ بقرہ کی 185 پڑھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں سے متعلق کیا احکامات دیے، تو سوچا اب رمضان شریف آنے والا ہے، 10-12 دن کے بعد ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کریں گے، تو اس میں سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی پہلے یہ آیات میں شیئر کر دوں، تاکہ آپ لوگ بھی پوری طرح سے رمضان شریف میں ان احکامات پہ پوری طرح سے مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم آیت نمبر 85 میں آج ہم فرض روزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے کہ اتنی خوبصورتی سے کہ مجھے اللہ پہ اتنا پیار آیا کہ شاید میں آپ لوگوں کو وہ ایکسپلین نہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس کسی کا در غیر کا کھٹکانے کی نوک کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس مجھ سے ہی دعا کرتے رہو، میں تمہارے اتنے نزدیک ہوں کہ تم جب بھی مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم 85 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور حق و باطل کے درمیان کھلے دلائل کے ساتھ۔ جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی بالکل بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ تم تعداد پوری کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس پر اس کی جو ہے بڑھائی بیان کرو، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے آدمی کے اختیار میں چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہیں رکھتا تھا، دونوں گروہ میں سے رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پہ کبھی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ جیسے کہ آج کل ہمیں ملتا ہے نا، تم نے روزہ رکھا؟ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ اب کسی کی سو مجبوری ہو سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ ہم دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کسی کی ذاتیات کے اوپر، اس کے ذاتی فعل کے اوپر تنقید کریں۔ تو جو صحابہ کچھ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کبھی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں کبھی روزہ رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے۔ ایک سفر کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک شخص بدحال ہو کر جو ہے نا بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کیا معاملہ ہوا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی تو نہیں ہے، مطلب کہ اپنی جان کو اتنے زیادہ آپ پریشانی میں ڈال دیں، مصیبت میں ڈال دیں، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے سے روک دیا کرتے تھے کہ دشمن سے لڑائی میں کہیں کمزوری لاحق نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ جو ہم جنگ پر گئے، اس وقت میں رمضان تھا، ان جنگوں میں، تو سب سے پہلی جو جنگ تھی وہ جنگ بدر میں رمضان شریف میں تھی، اور دوسری مرتبہ جو اور آخر مکہ کے مقام پر، تو دونوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روزے سے صحابہ کرام کو روک دیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ درپیش ہے تو روزے چھوڑ دو تاکہ تم لڑائی کی قوت حاصل کر سکو۔
عام سفر کے مقابلے میں بھی کہ یہ بات کہ کتنی مسافت پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح طور پر نہیں پتہ چلتا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کوئی ایسا جو عمل تھا اس بات سے ہمیں پتہ چلے۔ سب کے جو اعمال تھے نا وہ مختلف روزہ رکھنے کے تھے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافر پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے نا اور اس میں مسافرانہ جو ہے حالت انسان پر طاری ہو جائے تو وہ افطار کے لیے کافی ہے۔ یہ امر متفق العمل ہے کہ جس روز آدمی سفر کی ابتدا کر رہا ہو نا اس دن کا روزہ افطار کر لینے کا اسے اختیار حاصل ہے، چاہے تو وہ گھر سے کھانا کھا لے اور چاہے تو گھر سے نکلتے ہی کھانا کھا لے۔ دونوں عمل صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کو ہی روزوں کے لیے مخصوص نہیں کر دیا، بلکہ جو لوگ رمضان میں کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتے ہیں تو ان کے لیے کسی دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے کہ قرآن کی جو نعمت اس نے ہمیں دی ہے نا تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیمتی موقع سے کہیں تم محروم نہ رہ جاؤ۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کو صرف عبادت اور تقوی کی تربیت ہی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اسے اس عظیم الشان نعمت اور ہدایت پر اللہ کا شکر بھی ٹھہرایا گیا ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک عقل رکھنے والے شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ کس نعمت کا شکر گزاری اور احسان مندی کی بہترین صورت کس طرح ہو سکتی ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرے جس کے لیے عطا کرنے والے نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ قرآن کریم ہمیں اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کا راستہ جان کر خود اس پر چلیں اور دنیا کو بھی اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس مقصد کے لیے خود کو تیار کرنے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہٰذا نزول قرآن کے مہینے میں روزہ داری صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اخلاقی تربیت بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نہ خود اس نعمت قرآن کی شکر گزاری جو کہ صحیح اور موزوں طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ یہی طریقہ کہ ہماری تربیت تو ہو رہی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے عبادت بھی ہے، لیکن بہترین عمل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک ہمیں دے کر ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس کی صحیح اور موزوں شکر گزاری ہے۔ پھر آیت نمبر 86 میں جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں قبول کرتا ہوں۔ اس کے لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اور ان کی بھلائی کا باعث یہی ہے۔ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی رکھ دی ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور اپنی توفیق سے اپنے احکامات پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی اپنے حواس سے مجھے محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ میں تم سے دور ہوں، بلکہ میں تو اپنے بندے کے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھے پکار سکتا ہے، حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ مجھ سے جو کچھ بھی مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں بلکہ میں فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ تم جن بے حیثیت ہستیوں کو تم اپنی نادانی اور اپنی
اپنے بہت ہی چھوٹی ذہنیت کی وجہ سے تم نے ان کو الہ اور اپنا الہ اور رب قرار دے رکھا ہے نا. ان کے پاس تو تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تم دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہو. پھر بھی وہ تمہاری بات سن ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان میں اتنی طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں. مگر میں تمام اختیار اور تمام طاقتوں کا مالک ہوں، تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے، بغیر کسی وسیلے، بغیر کسی سفارش کے براہ راست ہر جگہ مجھ تک اپنی رسائی رکھ سکتے ہو، اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہو. لہٰذا اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو. ایک ایک بناوٹی خداؤں کے در پر مارے پھرتے ہو. اسے ختم کر دو. میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں، تم اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو اور مجھ پر بھروسہ رکھو. اور میری بندگی اور اطاعت میں آ جاؤ. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. رمضان کے ذکر کے عین درمیان میں اس آیت کو لانے کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پچھلے رمضان کی جو گنتی پوری کرنے کا جو ذکر آیا نا، اس میں کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید اللہ سے وہ قربت کا جو تعلق ہے وہ باقی نہ رہے، جو اس رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتا ہے. اس آیت سے اس خیال کی بالکل اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، اور فرمایا کہ اللہ ہر آن اپنے بندے کے قریب ہے، بہت قریب، اور ان کی پکار کو وہ سنتا ہے، چاہے وہ رمضان ہو یا رمضان سے علاوہ کوئی دوسرے مہینے ہو. ہر لمحہ، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے اندر دل کے اندر جو وہ ہماری پکار کو سن رہا ہوتا ہے. ہم جو اسے خاموشی سے دل کے اندر پکار رہے ہوتے ہیں وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ ہمارا رب ہے. اور آیت نمبر 187 میں سورہ بقرہ کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ بھی روزے سے ریلیٹڈ ہے، روزے کے احکامات سے. یعنی روزے کی راتوں کو تمہاری بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم کو درگزر فرما دیا، اور تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. اس آیت کے احکامات میں شروع میں حکم یہ تھا کہ کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سی دیر کے لیے بھی سو جائے تو اس کے نہ تو رات کے وقت کھانا کھانا جائز ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ بیویوں کے پاس جا سکتا تھا. بعض حضرات سے اس حکم کی غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے رات کے وقت اپنی بیویوں سے جمع بھی کر لیا. یہ آیت اس خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی جن حضرات سے یہ غلطی ہوئی ان کی معافی کا اعلان کر کے آئندہ کے لیے یہ پابندی اٹھا دی گئی. اس کا مطلب اکثر مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ بیوی سے جمع کرنے کے وقت وہ نیک اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہتا بلکہ دونوں کا باہمی تعلق بہت قریبی ہے، اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی اسی طرح سے ہے. ابتدا میں اگرچہ اس قسم کا کوئی صاف اور واضح حکم نہیں تھا، لیکن رمضان کی راتوں میں کوئی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرے، لیکن لوگ اپنی جگہ اپنے طور پر ہی اپنے ذہنوں میں انہوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ ایسا کرنا جائز نہیں. پھر ان کے ناجائز اور مکروہ ہونے کا خیال دل میں لیے پھرتے تھے. بسا اوقات اپنی بیویوں کے پاس چلے بھی جایا کرتے تھے. یہ گویا اپنے ضمیر کے ساتھ خیانت کا ارتکاب تھا، اور اس سے
یہ اندیشہ تھا کہ یہ مجرمانہ اور گناہگارانہ ذہنیت ان کے اندر پرورش پا رہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس خیانت پر تنبیہ فرمائی اور پھر فرمایا کہ یہ فعل تمہارے لیے جائز ہے، لہٰذا اب اسے برا سمجھتے ہوئے نہ کرو، بلکہ اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قلب اور ضمیر کی پوری طہارت کے ساتھ اس فعل کو ادا کرو۔ اور اس بارے میں بھی لوگ ابتدا میں غلط فہمی میں تھے کہ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات تو جب تک آدمی جاگ رہا ہے کھا پی سکتا ہے، جہاں تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ گئی وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، دوبارہ اٹھا تو کھا پی نہیں سکتا۔ یہ احکامات لوگوں نے خود ہی اپنے بنائے ہوئے تھے، اپنے ذہنوں میں بنا رکھے تھے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھیں۔ اس آیت میں ایسی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی کیا گیا ہے، اور اس میں روزے کی حد طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک یعنی رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ اسلام نے اپنی عبادات کے لیے اوقات کا وہ معیار مقرر کیا جس سے پوری دنیا میں لوگ اوقات کار کا تعین کر سکیں۔ وہ گھڑیوں اور سے وقت مقرر کرنے کی بجائے ان اثار کے لحاظ سے وقت مقرر کرتا ہے۔ یہاں پر رات تک روزہ پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاں رات کی سرحدیں شروع ہوتی ہوں وہاں ہی تمہارے روزے کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اور رات کی سرحد غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کر لینا چاہیے۔ سحر و افطار کی صحیح علامات یہ ہیں کہ جب رات کے آخری حصے میں مشرقی کنارے پر ایک باریک سی دھاری نمودار ہو کر اوپر اٹھنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جب دن کے آخری حصے میں مشرق کی جانب سے رات کی سیاہی نمودار ہو تو افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے سحر و افطار میں بہت ہی شدت اختیار کی ہوتی ہیں، لیکن شریعت نے ان دونوں کے اوقات کی کوئی حد بندی مقرر نہیں کی جس سے کہ چند سیکنڈز آگے پیچھے ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ ہی خراب ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو فوراً نہ چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کر کھائے۔ اسی طرح سے افطار کے وقت بھی غروب آفتاب کے بعد خواہ مخواہ دن کی روشنی ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبتے ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دیا کرتے تھے کہ لاؤ ہمارا شربت۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن چمک رہا ہے، تو آپ فرماتے کہ جب رات کی سیاہی مشرق سے اٹھنے لگے تو روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ جو متقف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں رہنے اور یہ دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاص کر دینا اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوت سے دور رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ حد سے تجاوز نہ کریں، بلکہ یہ کہا کہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا، ان کے پاس بھی نہ جانا جس مقام پر گناہ کی حد شروع ہوتی ہو۔ عین اسی مقام کے آخری کنارے پر گھومتے رہنا آدمی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ آدمی اس حد سے دور ہی رہے تاکہ بھولے سے بھی قدم اس پار نہ جائے۔ یہی مضمون اس حدیث میں بیان ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی وہ حدود ہے جس سے اس نے حلال و حرام کا فرق قائم کیا ہے۔ جو جانور چراگاہ کے گرد ہی چکر لگاتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک وقت وہ چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ جو لوگ شریعت کی روح سے ناواقف ہیں ہمیشہ اجازت
کی آخری حدود تک ہی جانے پر اصرار کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے علماء و مشائخ بھی اس غرض کے لیے سندیں ڈھونڈ کر جواز کی آخری حدیں انہیں بتایا کرتے ہیں، تاکہ وہ اس باریک خط امتیاز پر ہی گھومتے رہیں، جہاں اطاعت و معصیت کے درمیان محض بال برابر فرق رہ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بکثرت لوگ معصیت اطاعت سے بڑھ کر ضلالت میں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس باریک سرحد کے قریب پہنچ کر اپنے آپ کو قابو رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آخر میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو کافی احکامات پتہ چل گئے ہوں گے روزے کے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے پڑھنے پڑھانے میں غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔